امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے بھاز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حر فی الدنیا و فی الآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی الجوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرمان برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اسنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا، اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے، مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو، اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر
مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے، آپ اپنے کندھوں پر اس غلام کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھاتا، بوڑھا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا پاتا کیونکہ کندھے جھک جاتے ہیں، جھول جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے کون سا باپ ہے جو جنازہ اٹھانے کی ہمت کرے گا؟ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام علی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اسدی اور زہیر بن قین البجلی، عبداللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ تھے، خاندان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا، پہلے خود اترے۔ حبیب بن مظاہر آئے، زہیر بن قین آئے، یہ سب لڑتے رہے، عبداللہ آئے، یہ سب لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسموں کو یزیدیوں نے پامال کیا، بکھیر دیا۔ اب امام علی مقام کے گھر والوں کی باری آئی، جب ساتھی سب شہید ہو گئے، خاندان ان کے سب لٹ گئے، امام علی مقام کے گھر والوں کا اب مقام تھا یہ کربلا کا خونی منظر جو اہل بیت اطہار سے کڑا امتحان لے رہا ہے، ایک سخت ترین امتحان لے رہا ہے۔ بھوک کا امتحان الگ ہے، پیاس کا امتحان الگ ہے، اور بغیر چھت کے گھروں کا امتحان الگ ہے، اور اس کے بعد تلواروں کے مقابلے کا امتحان الگ ہے۔ امام علی مقام غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں آپ کے بھائیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو شہزادے تھے وہ اٹھے، تینوں شہزادے ایک ساتھ گئے اور امام علی مقام کی اجازت سے کربلا میں لڑتے رہے۔ انہوں نے بھی کئی ظالموں کو تہ تیغ کیا، فنا فی النار کیا، لیکن واپس کوئی نہیں لوٹا، واپس کوئی نہیں لوٹا۔ یہ امام علی مقام کے دونوں شہزادے اب باقی تھے، ان کے علاوہ آپ کے بھانجے اون و محمد تھے چھوٹی عمر کے، یہ بچے بھی شہادت کے ذوق سے اصرار کر رہے تھے، چچا جان، مامو جان، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ کون ہے ہمارا وہ بچہ جس بچے کو ہم اپنے ہاتھ میں چھری دیتے ہوں؟ ہم تو ننھے بچوں سے چھری بھی چھین لیتے ہیں، کہیں کاٹ نہ دے۔ لیکن امام علی مقام کے بھانجے جن کی عمر 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، بڑی وزنی تلواریں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف آئے اور دیکھا اون و محمد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا بچے تم بھی لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ رسول کے گھر کا ہر بچہ دین پر قربان ہونے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا۔ عمر کبھی اہل بیت نے دیکھی ہی نہیں، زینب کی یہ 2 دلارے، زینب کی یہ ماہ پارے جن کو بڑا پیار تھا پورے خاندان میں، اون و محمد، اللہ اللہ، یزیدیوں نے ان کے چھیتڑے اڑا دیے، ان کی چمڑیاں چھیل دیں اور سب کو دکھایا کہ یہ زینب کے بچے ہیں، دیکھو اتنی عمر میں یہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ ان کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا اور کربلا کے میدان میں ان کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اللہ اللہ، یہ منظر زینب نے دیکھا ہوگا، اپنے مہپاروں کا جسم بکھرتا ہوا کیا گزری ہوگی اس خاتون جنت پر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سگے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام قاسم جن کی عمر 19 سال کی تھی، ان کی سگائی ہو چکی تھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام علی مقام کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام قاسم آئے، کہا چچا جان، خاندان کے لوگ بھی جا چکے، چچا سارے جا چکے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے گئے، آپ کے وفادار ساتھی چلے گئے، جو جاتا ہے واپس پلٹتا نہیں، آپ مجھے اب اجازت دیں، اب میں گھر کا فرد ہوں۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی حسن کی تم ایک ہی تو علامت بچے ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھیا کی یاد کیا کرتا تھا،
اے قاسم کیا تم بھی جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے سارے لوگوں کو شہادت کا جام دے دیا اور مجھے اس سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے امام قاسم کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا میں نے اپنے بھائی حسن کا غم اب تک نہیں بھولا، جاؤ قاسم اللہ تیری حفاظت کرے۔ امام قاسم آئے، اللہ اکبر، امام قاسم کی جواں مردی تو ایسی تھی کیوں نہ ہو رسول اللہ کے گھر والا، وہ ایسا شہزادہ جو حسن مجتبیٰ کا لاڈلا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جب آواز لگانے لگا یزیدیوں کو کوئی مقابل میں ہے، کوئی میرے سامنے آئے گا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور و معروف پہلوان ازرق نام کا پہلوان، اس سے کہا کہ جاؤ اس قاسم سے لڑو۔ اس نے کہا ہاں اس بچے سے مجھ جیسا پہلوان لڑے گا؟ کہا کہ میں پہلے اپنے 4 بیٹے ہیں ان میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ خود ہی کام تمام کر کے آ جائیں۔ اس پہلوان کے بڑے 4 بیٹے ہٹے کٹے لہیم و شہیم تھے، اس میں سے ایک بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے سامنے۔ امام قاسم اللہ اکبر، وہ کربلا کا دولہا جس کی قوت دیکھیں آپ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار ایسے چلاتا تھا جیسے ہواؤں میں بجلیاں کڑکتی ہوں، بجلیوں کی سی چمک پیدا ہوتی تھی۔ ایک وار تھا، ہم تو یہاں مرغوں کو ایک بار میں ذبح نہیں کر پاتے، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی وار میں ازرق کے بیٹے کو فنا فی النار کیا۔ دوسرا بیٹا آیا اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا، تیسرا آیا اس پر تلوار چلائی، چوتھا آیا اس پر تلوار چلائی، 4 بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں آپ نے صفایا کر دیا۔ ازرق یہ دیکھ کر کے پریشان ہوا، میرے 4 ہونہار پہلوان بیٹوں کو اس قاسم نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ شیر کی طرح چنگھارتا ہوا میدان میں آیا اور کہا اے قاسم تو نے میرے 4 بیٹوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اب میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے، کیونکہ امام قاسم کی تلواریں کند تھیں، مڑ رہی تھیں۔ وہ جو ازرق پہلوان کے بیٹے کی تلوار تھی، قتل ہونے کے بعد آپ نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اب ازرق نے پوچھا یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا تیرے بیٹے نے یادگار کے طور پر مجھے دیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تیرا بھی خاتمہ کروں، تیری حیثیت میرے سامنے ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ ازرق آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر ایسا مارا کہ سر اچھل کر گر گیا۔ عمرو بن سعد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے پہلوانوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ علی کا شیر ہے، یہ فاطمہ کا گھر کا دلارا ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہ جاؤ، اب اس کے ساتھ پورا جملہ جتھا مل کر کے حملہ کرے۔ حتیٰ کہ یہ کتوں کا جتھا آیا، تقریباً 25 لوگ امام قاسم کے ارد گرد منڈلانے لگے، کوئی تیر ادھر سے مارتا کوئی ادھر سے مارتا، تلواروں سے ایک فاطمہ کا لاڈلا کتنوں کا مقابلہ کرے گا؟ تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ گل عذار فاطمہ کانٹوں میں گھر گیا۔ اور اس کے بعد امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اتنا زخم دیا کہ ان کے سر میں نیزے مارے، ان کے سینے پہ نیزے مارے، پیچھے پیٹھ پر نیزے مارے، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تیر نہ مارے ہوں۔ امام علی مقام امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، اب دم جاتا رہا، گھوڑے پر ہی آپ نے اپنی گردن لڑکا دی۔ اور اتنی ہے روایت کہ سارے شہزادے گر کر انتقال کر گئے، لیکن امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ڈر کر کے آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کی۔ امام حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا اے ظالمو ہٹ جاؤ، میرا قاسم گھوڑے سے میرے بغیر نہیں اترے گا، وہ نہیں اترے گا۔ امام حسین آئے، امام قاسم کو گھوڑے سے اتار لیا، دیکھا تو نیچے سلانے کی تک جگہ نہیں تھی کہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے، جسم کو اتنے تیر ہیں کہ سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، امام قاسم مسکرائے اور پھر اپنی روح قبض سے ان کی روح نکل گئی اور جان آفری کے سپرد کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم کی موت کا غم، ان کی شہادت کا غم حسین ابن علی کو بے چین کر گیا۔ یہ اتنا بڑا لاشا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال کی تھی، 56 سال کی عمر میں یہ شہزادوں کا بوجھ اٹھا کر لانا، اور خیمے کے پاس جگہ جگہ شہزادے جمع ہیں، علی کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، اور امام حسن کے بیٹوں کی لاشیں، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاشیں سب جمع ہیں، اور امام حسین کو قبر کھودنے کا تک موقع نہیں مل رہا ہے۔ جنگ اتنی گھمسان کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے، اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ
اللہ اللہ، فاطمہ کے گھر میں ظاہر سی بات ہے شباہت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی؟ امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا۔ جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقن و خلقن و منطقن، کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی۔ علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو، 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں، آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح پر بات کرتے ہیں۔ 18 سال کے بچوں، جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو کیا ان کی جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کودنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں؟ آج تم اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو۔ علی اکبر نے زندگی بھر میں کون سی ایسی ضد کی؟ ایک ہی ضد کیا، خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا۔ سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے، علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھیں حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ۔ اندر داخل ہوئے خیمے میں، کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے، اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں۔ بیویاں کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو۔ تو ساری عورتیں گھر گئیں، تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا، اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں ہے، جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب، کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے، امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے۔ امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو، اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو، اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ، وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گھر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے، اہل بیت کسی کو گالی نہیں دیتے، تم گالی گلوچ نہیں کرنا۔ یہ پیغامات امام حسین کے تھے۔ علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کے یہ شہزادہ چلا۔ اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے، یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے، ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا۔ علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے۔ سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے۔ ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہے، اپنے گھر میں اندر بیٹھی، اور ان کے پاس ایک جبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھیں۔ جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے۔
जख्मों से चूर थे, पेशानी पूरी लहूलुहान थी, हत्ता कि किताबें लिखती हैं कि आपके आंखों से भी खून जारी था, नाक फट चुकी थी और नाक से खून जारी था। वो हम शबी है रसूल का चेहरा खून में गिरा हुआ था। लेकिन बीच में एक मकाम ऐसा आया कि हुसैन का कोई शहजादा वापस तो नहीं आया। अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आए, खीमे के करीब आकर खड़े हो गए, कहा या बता है अब्बा। हुसैन इब्न अली खीमे से दौड़ पड़े, अली अकबर को देखा, तनाबें पकड़ ली और उनकी रिकाब को थाम लिया, बोसे दिए, खून साफ किया। कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा अल अतश, प्यास की शिद्दत ने मुझे फिर दोबारा यहां लाया है। प्यास की शिद्दत है, 3 दिन का प्यासा पानी ना मांगे तो क्या मांगे। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला घोड़े की रिकाब पकड़कर खड़े हैं। इसी असना में बीबी ज़ैनब ने शहर बानू को देखा कि ये दुआओं में मसरूफ है। पूछा बीबी क्या दुआ कर रही हो? कहा रसूलुल्लाह का जुब्बा है, मैंने सुना है इसको पकड़कर दुआ करें तो कभी रद्द नहीं होती। मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है, ऐ मालिक व मौला, तूने यूसुफ को याकूब के पास लौटाया था बरसों बाद, एक बार मेरे अली अकबर को मेरी तरफ एक बार लौटा दे, एक बार लौटा दे। ज़ैनब ने कहा बीबी तेरी दुआ कबूल हुई, जा देख खीमे के बाहर तेरा जवान बेटा अली अकबर खड़ा है। बीबी बाहर आई, देखकर फर्दे मोहब्बत से चीख पड़ी, ऐ मौला तू कितनी जल्दी दुआएं सुनता है, ऐ बारे इलाहा तू कितनी जल्दी दुआएं सुनता है। अली अकबर वापस खीमे के पास आए, माँ को पुकारा और कहा मुझे प्यास सता रही है। हजरत बीबी शहर बानू कहती हैं अंदर दौड़ती गई, पूरे करबला में दर्दनाक मंजर है। कहती हैं जो मशकेजा था उठाकर बार बार झटकती थी, एक बूंद तो पानी मिल जाए। वो सूखे मशकेजे को झटकती रह गई, एक बूंद भी पानी उससे ना निकला। फिर रखती थी, मंजर वही याद आता है। एक बार बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के लिए दौड़ लगाई थी सफा और मरवा के बीच। यहाँ हुसैन की ज़ौजा 6 से 7 मरतबा मशकेजा उठाती थी, झटकती थी, फिर रखती थी, फिर इत्मीनान नहीं होता, फिर उठाती झटकती, शायद कुछ पानी निकल जाए। जब कुछ पानी ना निकला तो इमाम हुसैन ने अपनी उंगली, शहादत की उंगली अली अकबर के मुंह में दी। कहा जब मैं बचपन में प्यासा होता मेरे आका मुझे इसी तरह से अपनी जुबान देते थे और उंगली अपने मुंह में रखते थे, बेटा तू मेरी उंगली चूस ले तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। जवान अली अकबर ने मौला हुसैन की अंगुष्ठ मुबारका को चूमा और उसके बाद फिर वापस पलट गए। ये हुसैन के बेटे का आखिरी दीदार था, वह आखिरी सलाम था। बीबियां रुखसत कर गईं और उसके बाद ये अली का लाल, ये शहजादा हुसैन लड़ते हुए भिड़ गया। अब इन्होंने देखा कि मौत मेरी बहुत करीब है। यजीदियों को ललकारते हुए उनके सफ़ों में घुस गए, सफ़ें दरहम बरहम हुई। लेकिन जैसे ही सफ़ों में अंदर दाखिल हुए, अम्र बिन साद ने घेरा लगाया और कई लोगों को घेर करके हमला करने का हुक्म दिया। अली अकबर को घोड़े से उतारा गया और उनके जिस्म के साथ मुसला किया गया। इमाम अली अकबर की नाक को काटा गया, उनके कान को काटा गया, उनके होंठ काटे गए, उनकी उंगलियां अलग की गई। हुसैन के शहजादे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, 1000 टुकड़े हो जाए, कुरान फिर भी गवाही देता है, खबरदार इन्हें मुर्दा ना कहना। अल्लाह की राह में मारे गए हैं, वो जिंदा है। अली अकबर को उठाकर मैदान करबला में जैसी फेंका गया, हुसैन इब्न अली दौड़ते हुए आ रहे थे और अपने जुब्बे को संभालते हुए कि हाय मेरा अली, हाय मेरा अली अकबर। लेकिन इसी असना में रिवायत ये बताती है घोड़ों का एक झुंड आया जो इमाम हुसैन के सामने से गुजरते हुए उनके जवान बेटे की लाश को रौंदते हुए चले गए, यहां तक कि लाश उठाने तक नहीं दिया। अली अकबर की लाश को घोड़ों ने रौंद दिया। हुसैन इब्न अली वापस चले आए, खीमे में चले आए और उसके बाद ये बेकसी ऐसी कि दर्द सुनाए तो किसको सुनाए। आपने पुकार करके कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद के लिए आएगा? कूफा में से कोई आने वाला नहीं था। आपने पुकार पुकार करके लोगों से कहा क्या मेरे घर की बेबसी तुमसे नहीं देखी जाती? अब यहाँ हालात ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा, अब घर में कोई बाकी नहीं थे और प्यास की शिद्दत ऐसी थी, दोपहर का वक्त, कड़ी धूप, आशूरा का दिन। और आज भी जाएं आप, करबला की जो गर्मी है, गर्मियों के मौसम में जाओगे तो तुम्हारे पैर जल जाएंगे। अगर बिना चप्पल के तुमने वहां पर चलने की भी कोशिश की तो तुम्हारे पैरों में आभले पड़ जाएंगे। उन शहजादों के पैरों से चप्पलें तक छीन ली गई थी, गरम रेत पर उन्हें दौड़ाया गया था। हुसैन इब्न अली ने बेबसी और बेबसी की तरफ देखा, आपके भाई अब्बास अलंबरदार खड़े हुए। कहा मौला मुझे इजाजत दे, मैं किसी तरह इनसे भिड़ जाऊंगा और पानी ले आऊंगा। कहा कि पानी का छोड़ दो, हमारे घर की फिक्र करो। कहा मौला
آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو۔ سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر۔ آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے۔ اٹھایا۔ میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا، برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذوال کفین، 2 ہاتھ والا، سب 2 ہاتھ والے ہوتے ہیں لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا۔ وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اسنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اسنا میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا پانی کا۔ عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا۔ ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا۔ آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے۔ سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا؟ تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو، چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے، کس طرح سے گرا ہوگا؟ جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے۔ پکارا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی امام حسین کو پکارا، مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا امامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے۔ دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا، سر لیا، اب بھی جان باقی تھی۔ کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں، تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا۔ عباس اسی اسنا میں کہہ رہے تھے، مولا بس 2-3 خواہشیں ہیں، 2-3 خواہشیں۔ کہا عباس کہو تو صحیح۔ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں، آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا حسین نے اپنے امامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی، جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ؟ کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا، خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ کہا کیوں؟ ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں۔ کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں،
میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا، بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، میری لاش کو یہی چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائیں، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، قال آن انکسر ظہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے، تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالموں، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں